بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا بھائی دیکھیں، یہ حضور کے جو 4 خلفاء ہیں، یہ چاروں کے چاروں بہت ہی معتبر ہیں، ساری امت سے معتبر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ جانثار ان چاروں خلفاء نے حضور پر اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کیا، سب چیزوں کی قربانی دی، اور اسلام کو انہوں نے اپنے خون پسینے سے پروان چڑھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نبیوں سے مثالیں دیں۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، تو اب ان میں جمع تفریق کیا کرنی ہے؟ 72 کے 72 فرقے سرکار میں دوزخی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی وہ جنتی ہوگی۔ وہ جماعت جو ہے وہ اولیاء کرام ہیں، جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے بزرگ جنہوں نے ہندو پاک میں اسلام پھیلایا، دنیا میں اسلام پھیلا دیا، یہ بڑے بڑے جو بزرگ ہیں وہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت، اولیاء کرام، یہ جنتی ہیں۔ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان 4 حضور کے جو خلفاء ہیں، ان کے ساتھ بغض کی وجہ سے یہ 72 فرقے دوزخی ہیں۔ کوئی پہلے 3 سے بغض رکھتا ہے وہ بھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ کوئی علی علیہ السلام، پنجتن پاک، ان سے بغض رکھتا ہے وہ بھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ ان چاروں خلفاء کے بارے میں جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو من و عن جو تسلیم کریں گے وہ صحیح مسلمان ہیں، وہی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ فرقے جو ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا، وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقے نہ بناؤ، اور سرکار نے بھی فرمایا کہ فرقوں میں بٹ نہ جانا، اور قسم کھا کر فرمایا کہ جیسے بنی اسرائیل میں، عیسائیوں میں فرقے بنے اور وہ سارے کے سارے دوزخی ہیں، اس طرح سرکار نے اپنی امت کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میری امت بھی ضرور فرقوں میں بٹے گی، اور 72 فرقوں میں بٹے گی، سارے دوزخی ہوں گے۔ جو جماعت کے ساتھ لگے رہیں گے وہ جماعت، اور جماعت کے ساتھ لگنے والے لوگ جو ہیں وہ جنتی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان حضور کے چاروں جو خلفاء ہیں ان کے بغض سے اپنی پناہ میں رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی فرمائیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ شام اپنی تجارت کے غرض سے ملک شام میں گئے ہوئے تھے۔ جب وہاں مال فروخت ہو گیا تو آپ ایک راہب سے ملے، جو کہ یہ عیسائی مذہب کے درویش ہوتے ہیں، ان کو راہب کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے راہ حق کے متعلق سوال کیا کہ حق کا راستہ اب کہاں سے مل سکتا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ آج ہی عرب میں مکہ شریف میں ایک آدمی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور وہ نبی آخری نبی ہیں، بالکل سچے نبی ہیں، ان سے آپ کو راہ حق مل جائے گی۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں بھی مکے کا رہنے والا ہوں، وہ کس قبیلے سے ہیں؟ تو اس راہب نے فرمایا کہ وہ قریش میں سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی قریشی ہوں، تو ان کا کوئی نام نسب کچھ بتائیں۔ تو اس نے بتایا کہ وہ ہاشمی ہیں، اور ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے دوست ہیں بچپن کے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ان سے ہی آپ کو یہ راہ ہدایت جو ہے یہ مل جائے گا۔ تو آپ واپس آ گئے، ابھی مکہ شریف سے کافی دور تھے، تو ابو جہل
عمر بن حشام اس کا نام ہے۔ ابو جہل سرکار نے فرمایا کہ یہ جاہلوں کا باپ ہے، تو وہ آپ کو راستے میں ہی جا کے ملا اور کہنے لگا کہ ایک نئی بات سنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ابھی آ رہا ہوں، ابھی شہر بھی نہیں پہنچا، تو کیا بات ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرے یار نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا تو نے خود سنا ہے یا کسی سے سن کر آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے سامنے انہوں نے اعلان فرمایا ہے۔ تو آپ نے وہاں ہی تصدیق کر دی کہ میرا یار ہے ہی نبی، وہ آخری نبی ہے، کیونکہ آپ راہب سے بھی سن کر آئے تھے، تو راہب نے بھی آپ کا بتایا تھا، تو آپ تو آپ نے ادھر ہی تصدیق فرما دی کہ میرا یار ہے ہی اللہ کا نبی، اور کلمہ پڑھ لیا وہاں ہی۔ کافر کے کہنے پر ان کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ جو کہہ رہا ہے واقعی میرے یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے نبوت کیا ہے اور وہ حق کے نبی ہیں، تو آپ نے اسی وقت تصدیق کر دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں انعام والے جو بندے ہیں ان کا فرمایا ہے کہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا۔ تو نبیوں کے بعد صدیقوں کا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور آپ کو صدیق اسی لیے کہتے ہیں، لوگ صدیق کا معنی جو ہے نا وہ سچے کا کرتے ہیں، صدیق کا معنی سچا نہیں ہوتا، صادق کا معنی سچا ہوتا ہے۔ نبی صادق ہیں اور صادق کی تصدیق کرنے والا صدیق ہوتا ہے، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدیقین۔ تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغیر تبلیغ سنے، بغیر ان کے کہنے سننے کے تصدیق فرما دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے تصدیق کی ہے، اور کسی صحابی نے بغیر تبلیغ کے تصدیق نہیں کی، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں، کیونکہ صرف آپ ہیں جوانوں میں، جوان لوگوں میں آپ نے تصدیق کر دی بغیر تبلیغ سنے، بغیر اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دریافت کرتے کہ کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ان کو صدیق اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جوانوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کیا اور انہوں نے ہی بغیر تبلیغ سنے کے سرکار کی تصدیق کر دی، تو اس لیے ان کو صدیق کہتے ہیں۔ باقی رہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کو فاروق کیوں کہتے ہیں، یہ کس نے فرمایا ہے؟ تو دیکھیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ 2 عمروں میں ایک عمر اسلام کو عطا فرما دو، تو وہ دعا جو تھی آپ کی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول ہو گئی، اور ابو جہل کا نام بھی عمر بن حشام تھا، وہ بہت مغرور تھا، اس کے بارے میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں شروع سے ہی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں، یہ آپ نے اللہ سے مانگ کر لیے ہیں، مراد ہیں۔ باقی سب صحابہ جو ہیں وہ مرید ہیں، انہوں نے خود اسلام قبول کیا۔ جس طرح صدیق اکبر کی یہ صفت بہت اعلیٰ ہے، تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ صفت کسی اور صحابی میں نہیں، صدیق کی صفت کسی اور صحابی میں نہیں، صرف ابو بکر میں ہے، اور یہ آپ کی مراد ہیں، باقی مرید ہیں۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسی دن آپ نے اعلان فرمایا مکے کی گلیوں میں پھر کر ننگی تلوار لے کر کہ آج جو ہے ہم علانیہ نماز پڑھیں گے، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں یا اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہیں تو وہ آ کر روک لے۔ تو اس ٹائم سرکار نے فرمایا آپ کو فاروق، کہ آج کفر اور اسلام میں فرق ہو گیا
کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے آپ کو فاروق نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں آ گیا آپ 40 میں مسلمان ہیں، 39 پہلے مسلمان لوگ ہو چکے تھے، صحابہ تھے، تو آپ 40 میں صحابی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اے میرے محبوب نبی، اب تیرے ماننے والے کافی ہو گئے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے اللہ نے آپ کو خوشخبری سنا دی کہ اب کافی ہیں تیرے ماننے والے، تو اس طرح آپ کو فاروق کہتے ہیں۔ دیکھیں ان چاروں صحابہ میں ایسی ایسی صفات ہیں جو دوسرے کسی صحابی میں نہیں، اور ان کی اسی وجہ سے فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا ان کے بارے میں، ان پر بھی آپ اتنے خوش تھے، آپ کی 2 صاحبزادیوں کی ان سے شادی ہوئی تو آپ ان سے اتنے خوش تھے، آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو 2 بیٹیوں کی ہوئی، پہلی فوت ہو گئیں تو پھر دوسری کا ہو گیا۔ یہ پہلے ابو لہب کی بہو تھیں، انہوں نے طلاق دے دی تھی ابو لہب کے بیٹوں نے، تو اس کو آپ نے بد دعا دی۔ یہ قرآن پاک میں سورت تبت یدا ابی لہب ما تب جو سورت نازل ہوئی، یہ ان پر غضب کی صورت ہے، اس میں ان پر غضب بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوئے ہیں، سخت ناراض ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ان کے بارے میں بھی یہ فضیلت، ان کو ذو النورین اسی لیے کہتے ہیں۔ اور علی علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک فرقہ جو کہتا ہے نا کہ ہم تو علی کے عاشق ہیں، پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، ان کی اپنی طرف سے تو وہ شان بیان کرتے ہیں، بی بی فاطمہ علیہ السلام خاتون جنت ہیں، ان سے بڑا یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کے کام جو ہیں وہ نہ علی علیہ السلام جیسے ہیں نہ حسنین پاک جیسے ہیں، کام ان کے سارے جو ہیں وہ جزید کے ہیں، کام جزید والے کرتے ہیں، اور دعویٰ اہل بیت کی محبت کا کرتے ہیں۔ اب ایک دیکھیں انہوں نے جو صدیق اکبر پر الزام لگایا، ان کو بڑا یعنی ظالم ظاہر کرتے ہیں، اپنے طرف سے تو یہ صدیق اکبر کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اگر غور سے دیکھیں تو یہ علی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ ان کو یہ عقل نہیں کہ بھائی اب دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے علی علیہ السلام کا دروازہ توڑ دیا گھر کا، اور گھر کو آگ لگا دی، اور نعوذ باللہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کی توہین کی، ان کے لات مار دی، اور آگے کیا کیا خرافات یہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ علی علیہ السلام کا گھر نہیں تھا، صرف بی بی فاطمہ علیہ السلام کا گھر تھا، اور حضرت علی کہاں تھے؟ گھر میں نہیں تھے، کیا دوسرے ملک امریکہ چلے گئے تھے؟ تو گھر کی حفاظت حضرت علی اپنے گھر کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اکیلے آئے، کوئی فوج نہیں ساتھ، اور آپ کا دروازہ توڑ دیا اور آپ کے گھر کو آگ لگا دی۔ اب دیکھیں اللہ اور اللہ کا رسول ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے تو ان کے بارے فرمایا اسد اللہ الغالب، کہ یہ اللہ کا شیر ہے، یہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور امیر معاویہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اب اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ہو گئی، آپ چوتھے خلیفہ مقرر ہو گئے، تو 13 صوبے، پورا جزیرۃ العرب انہوں نے علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہ معاویہ جو تھا یہ شام کا گورنر تھا، اس نے بیعت نہیں کی، تو علی علیہ السلام نے اس کو معزول کر دیا، گورنری سے معزول کر دیا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ پھر بغاوت کر دی، بغاوت تو پہلے ہی کر دی کہ جب بیعت نہیں کی، پھر فوج لے کر لڑنے آ گیا۔ سب کو یہ یاد ہے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں 10,000 صحابہ شہید ہوئے، اور پھر بھی دیکھیں اس نے ملک نہیں چھوڑا، شام کو اس نے نہیں چھوڑا، جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے پھر مشورہ کر کے اس کو دے دیا شام کا ملک۔
پھر وہ لڑنے سے باز آ گیا اور چلا گیا اور جا کر شام پر حکومت کرنے لگ گیا۔ اب دیکھیں معاویہ تو ملک نہیں چھوڑ رہا، ساری حکومت کے مقابلے میں 14 صوبے سرکار کے تحت ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے تابع ہیں، انہوں نے بیعت کی ہے، پورے جزیرۃ العرب نے بیعت کی ہے، اور ایک معاویہ وہ اکڑ گیا، اس نے بغاوت کر دی، اور سرکار نے فرمایا بھی تھا ان کے گروہ کو کہ یہ باغی اور دوست کی گروہ ہے۔ تو اس نے تو ملک نہیں چھوڑا، ساری حکومت کے سامنے ساری حکومت نے زور لگا لیا، کتنے صحابہ شہید ہو گئے، پھر بھی اس نے ملک نہیں چھوڑا۔ اور علی علیہ السلام اللہ کے شیر ہیں، اور سرکار نے فرمایا یہ ہمیشہ غالب رہیں گے، تو وہ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہ کر سکے، کس قدر یہ علی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ بھائی سمجھ سے کام لیں ان کے بارے میں، جو دیکھیں جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو مثل ابراہیم علیہ السلام ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جو ہیں مثل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر تو مثل موسیٰ علیہ السلام ہے، اور علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون علیہ السلام تھے، اور وہ نبی تھے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، لا نبیہ بعدی۔ بھائی اور کسی کو پھر دیکھیں علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور صحابی کو نصیب نہیں۔ پانچ تن پاک میں صرف علی علیہ السلام شامل ہیں، باقی پہلے تینوں خلفاء جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ ہر کسی کی علیحدہ علیحدہ فضیلت ہے جو کسی دوسرے صحابیوں میں نہیں ہے، اور علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ نے بٹھایا تھا اور یہ وحی آئی تھی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی میں چاہتا ہوں تیری اہل بیت کو پاک کر دوں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، تو آپ نے علی علیہ السلام کو بٹھایا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ علیہ السلام کو بٹھایا، اور 5 میں آپ تھے، اور ان کے اوپر چادر دے کر فرمایا کہ باری تعالیٰ یہی ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دو جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ان میں چھٹا آدمی کوئی نہیں آ سکتا۔ اب کئی جو فرقے ہیں وہ ان سے بغض کرتے ہیں، وہ 5 تن پاک کی بجائے سب تن پاک کہتے ہیں۔ اب یہ 5 تن پاک کا لفظ جو ہے یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، لیکن چونکہ یہ 5 ہی افراد تھے بیٹھے، 5 ہی بزرگ بیٹھے تھے، 5 ہی بزرگ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اپنے سمیت کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دو جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، تو اب ان کو ہم 5 تن پاک کہتے ہیں۔ کوئی کہے جیسے یہ اہل حدیث وغیرہ اور کئی فرقے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے تو 5 تن پاک کا لفظ نہیں استعمال کیا، خود نبی پاک نے بھی استعمال نہیں کیا، علی علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، یہ تو ہمارا اپنے اردو کا لفظ ہے 5 تن پاک، تو بھائی وہ تھے ہی 5۔ اب کوئی اعتراض کرے تو ہم اس کو بھی یہی سمجھیں گے کہ ان کو 5 تن پاک سے بغض ہے، یہ صحیح طرح کے مسلمان نہیں ہیں، یہ فرقے ہیں، اور فرقے 72 کے 72 جو ہیں سارے دوزکی ہیں، اور بھی یہ بہت توہین کرتے ہیں، جس طرح باغ فدق کے بارے میں آپ دیکھیں علی علیہ السلام جو ہیں وہ تینوں جو خلفاء ہیں ان کے چیف جج رہے ہیں، اگر آپ کا یہ اختلاف ہوتا تو پھر آپ ان کے جج مقرر ہوتے، فیصلے کرتے، آپ تو ان سے پھر بات ہی نہ کرتے، اور یہ جو کہتے ہیں گھر جلا دیا یہ کر دیا، تو پھر علی علیہ السلام اللہ کے شیر ہیں، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی دفاع نہیں کیا اپنے گھر کا۔ عورتوں کی تو ذمہ داری نہیں ہوتی گھر کو بچانا یا اس کی حفاظت کرنا، جو کچھ بھی کرنا ہے یہ تو مرد کرتے ہیں، اور علی علیہ السلام کا ان کی اس جو خرافات ہے اس میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں تھے کہ نہیں تھے، امام حسنین پاک کہاں تھے، صرف بی بی فاطمہ علیہ السلام کا ہی گھر تھا، یہ تینوں افراد کہاں تھے، اور اللہ کے شیر ہیں وہ کہاں تھے؟ یہ سارا ان کا بھائی جھوٹ ہے۔ اور پھر باغ فدق کا دیکھیں، چلو 3 خلفاء نے نہیں دیا،
آپ نے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ پھر خود علی علیہ السلام 4-5 سال جو خلیفہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے لے لیا تھا باغ فدق، آپ نے اس ٹائم بھی نہیں لیا، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے، جائیدادیں نہیں ہوتی، اور وہ اسی مد میں خرچ ہوتا رہا۔ باغ فدق کی آمدنی جو تھی جس مد میں سرکار خرچ کرتے تھے، تو اس طرح بھائی پھر امام حسن علیہ السلام 6 مہینے پورے عرب کے 13 صوبوں کے خلیفہ رہے، سب نے بیعت کر لی تھی، تو ان 6 مہینوں میں تو امام صاحب تو پھر لے لیتے کہ یہ ہماری اماں جو تھی خاتون جنت وہ مانگتی رہی ہیں، دی نہیں خلفاء نے، چلو ہمارے ابا نے بھی پتہ نہیں کیوں نہیں لیا، تو یہ تو قبضہ کر لیتے، کوئی ثبوت دے دیں کہ انہوں نے قبضہ کیا۔ تو اس طرح بھائی ان چاروں کے بارے میں اگر کوئی بغض رکھتا ہے، ان کے کسی القاب خطاب پر اعتراض کرتا ہے، تو وہ ان 72 فرقوں میں ہے، اور 72 فرقے دوزخی ہیں، سرکار نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ان کا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، بلا حساب دوزخی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کی شان کو سمجھنے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب کتنے لوگ تو قرآن پہ ہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے۔ کئی میں نے تقریریں سنی ہیں ان کے مولویوں کی کہ یہ تو اس میں کمی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے زیادتی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، اس میں کوئی نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، قرآن برحق ہے، اور جن کو ان میں ہی شک ہے تو وہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور یہ فرقے جو ہیں بڑے بڑے مولویوں نے بنائے ہیں، اور یہ شیعہ فرقہ جو ہے یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے کھڑا کیا تھا، اس کی یہ کتابیں ہیں، ان پر یہ یقین کرتے ہیں، حالانکہ اگر غور سے دیکھیں تو بالکل خرافات ہے، صحیح بات ان میں ایک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں، آمین، اللہ حافظ۔